अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 033452811186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। मुहतरम नाज़रीन और सामीन, हमारा आज का अमल चेहरे की खूबसूरती के लिए है। हुस्न एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात में हुस्न के दो हिस्से किए। एक हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और बाकी हुस्न सारी दुनिया में तकसीम फरमाया। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत से मुबर्रा हैं। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुस्न दिया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जिसका मफ़हूम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर ज़ुलैखा की सहेलियों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, और अगर वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपनी गर्दनों पर छुरियां चला देती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेपनाह हुस्न अता फरमाया। सहाबा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम और हम मस्जिद नबवी में बैठे हुए तो ऊपर रात का वक़्त था, ऊपर 14वीं का चाँद था और नीचे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा फरमाते हम कभी चाँद की तरफ देखते और कभी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुखड़े की तरफ देखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखते। तो फिर फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक चेहरा 14वीं के चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रौब अता फरमाया था, और ये रौब इस कदर था कि दो सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे की तरफ कोई देख नहीं सकता था। अगर कोई देख रहा होता, नबी अलैहिस्सलाम नज़र झुकाकर या सर झुकाकर बैठे होते, कोई देखता, जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम सर उठाते तो सारे के सारे मजमा में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी नज़रें ऊपर उठा सके, सब की नज़रें झुक जाया करती थी। एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दो सहाबा हैं, इनके बारे में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ये देख पाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इनकी निगाहें मिलती तो ये भी मुस्कुराते और नबी अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराया करते थे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रौब अता फरमाया और हुस्न अता फरमाया जिसकी कोई मिसाल कोई नहीं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, बात करने का मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो नेमतें अता फरमाई, इसमें हमारा भी हिस्सा है। वो किस तरह? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज तोहफे में दी तो इस उम्मत को भी मिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को रोज़े जब दिए, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ये हुक्म जो नाज़िल हुआ रोज़ों का, तो इसमें जितने फ़ज़ाइल हमें हासिल हुए नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि वो सारी उम्मत को मिले। तो अगर हम चाहते हैं
کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت وہ رعب عطا فرما دے۔ تو نبی اسلام کے جسم مبارک سے جو اعمال نکلے ہیں، اگر ہم ان اعمال کو اپنا لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ حسن عطا فرما دیں گے۔ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے جس چہرے کی قسمیں کھائی ہوں، جن زلفوں کی قسمیں کھائی، آپ کی چادر مبارک کا ذکر، آپ کی زلفوں کا ذکر، آپ کے چہرے کا ذکر، آپ کے ہنسنے مسکرانے کا ذکر۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی کسی چیز کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ پریشان ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ ناراض ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمیں بھی اللہ رب العزت ویسا ہی سکون عطا فرمائیں گے، ویسا ہی رعب اور حسن عطا فرمائیں گے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اس میں دو کام جو میں نے عرض کیے، جو ہمارے تھمبنیل میں عرض کیے گئے ہیں آپ سے، وہ میں 2 کام عرض کر دوں۔ اگر ان 2 کاموں کی آپ پابندی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو رعب بھی عطا فرمائیں گے، آپ کو اللہ رب العزت حسن بھی عطا فرمائیں گے۔ رنگ سے حسن نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ حسن ایک کشش ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ کس کو کھینچتی ہے؟ یہ صرف ان لوگوں کو جن لوگوں میں اللہ رب العزت نے حسن کو جاننے کا ایک پیمانہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اب یورپ والے ہیں، سارے ہی حسن والے ہیں، لیکن ان کے پاس حسن کو ماپنے کا پیمانہ نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اصل حسن کیا ہے۔ وہ سفید چہرے کو حسن سمجھتے ہیں، لیکن محترم ناظرین و سامعین، سفید چہرے والے آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں، صرف ہوس پرستی کا شکار ہیں اور انتہائی بے سکون ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانے پر مجبور ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کا سکون عطا فرمایا، باطنی اور ظاہری، رنگ چاہے سفید ہو یا سانولا ہو۔ اللہ رب العزت نے ایسے اعمال دیے جس سے ان اعمال کو کرتے ہوئے اس آدمی میں کشش پیدا ہو جائے۔ اب آپ خود دیکھیے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہیں، سیاہ رنگ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جب ایمان کی شمع سے مالا مال فرمایا اور ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کے جو اعمال تھے، ان اعمال کے نتیجے میں کیا ہوا کہ صحابہ آ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، تو دور سے ہی دیکھا تو فرمایا میرے سردار آ گئے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ سارے موجود ہیں، سارے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، یہ سارے مالدار صحابہ اور نبی علیہ السلام کے اہل و عیال میں سے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ایک وفد آیا، اس کو تعارف کروا رہے ہیں، یہ ابوبکر ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ عمر ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ علی ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ عثمان، یہ بھی میرے اہل بیت میں سے۔ اس مجلس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ ڈر رہے تھے، پریشان تھے، اب نبی علیہ السلام میرا نہ جانے کیا تعارف کراتے ہیں کہ یہ بلال ہے، یہ تو خادم ہے، یہ غلام ہے، یہ غلامی سے آزاد ہوا ہے۔ تو وہ اسی حال میں یہ سوچ کے پریشان اور چھپ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ ایک پیچھے ہو کے کسی ستون کے، جب مجلس تھی تو اس میں پیچھے بیٹھ گئے یا کسی طرح چھپ گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال، تو حضرت بلال پریشان ہو گئے، تو فرمایا بلال ادھر آؤ۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہیں، نہ جانے میرا کیا تعارف ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو تعارف کیسے کروایا، یہ بلال ہیں اور یہ بھی میرے اہل بیت میں سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اعمال کے ذریعے یہ عزت اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کا بھی ایک رعب تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، اب صرف 2 کام کر لیں۔ ایک تو نماز کی پابندی کر لیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ روزانہ 2 نوافل ایسے پڑھیں جس میں آپ لمبا سجدہ کریں، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 15 مرتبہ، 21 مرتبہ تسبیحات پڑھیں، 21 مرتبہ کم از کم پڑھیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ 2 نفل پڑھیں، اس میں رکوع سجدہ لمبا کریں،
21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور اس طرح آپ روزانہ 2 نفل پڑھتے جائیں، اور پھر پروگریس چیک کیجئے اللہ رب العزت آپ کو کیسا حسن اور رعب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گناہوں سے مکمل طور پہ اجتناب کیجیے اگر آپ واقعی حسن چاہتے ہیں۔ باطنی حسن ظاہری حسن سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ظاہری حسن تو چند گھڑیوں کا ہے، یہ آج سے آپ کے حسن کو دیکھ کر کوئی خوش ہو جاتا ہے، آپ سے شادی کر لیتا ہے، 10 سال بعد جب یہ حسن ماند پڑ جائے گا تو پھر وہ دوسرے حسن والے کے پیچھے چلا جائے گا۔ آپ کے ظاہری حسن کو جو دیکھ کر آپ سے شادی کر رہا ہے یہ آپ کا نہیں، آپ کے حسن کا ہے۔ جب حسن جائے گا یہ بھی چلا جائے گا۔ باطنی حسن سے جو محبت کرے گا، اور اللہ رب العزت اس میں ایک کشش رکھی ہوتی، اس کشش سے جو آپ کے پاس آئے گا پھر وہ آپ سے دور نہیں جائے گا۔ اس لیے ایک چیز نماز کی پابندی کریں، اور دوسرا درود پاک کا اہتمام کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یہ پڑھ لیجئے۔ کوئی بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر ترین درود ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے، اور اس کو مستقل آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ ایک وقت آئے گا کوئی آپ سے نظریں نہیں ملا سکے گا، نظر آپ کے سامنے نہیں اٹھا سکے گا، صرف آپ یہ 2 عمل کر لیجئے۔ لیکن گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، گناہوں سے اجتناب بہت ضروری ہے، ورنہ ساری نورانیت جاتی رہتی ہے۔ نورانیت جائے تو کشش جاتی ہے، کشش چلی جائے تو اصل حسن جاتا رہتا ہے۔ گناہوں سے بچتے ہوئے یہ 2 عمل کیجئے، تب تک کیجئے جب تک آپ کو اس کے فائدے نظر نہ آنے لگ جائیں۔ 1 ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔